بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. آج ہمارا یہ درس جو ہے گناہوں کی زندگی ذلت کا راستہ ہے. اس کا آج 13واں حصہ ہے. گناہوں کی وجہ سے، یا آپ ایسا سمجھ لیں کہ گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ زمین پر بھی پڑتے ہیں اور پانی کے اوپر بھی پڑتے ہیں، زمین کی جو کاشت ہے اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور نسلوں کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. چاہے وہ اثرات اچھے ہوں یا برے، نیکی کے ہوں یا گناہوں کے، وہ پڑتے ضرور ہیں، اس کا اثر ضرور ہے. وہ اثر نسلوں میں وہ نظر آتا ہے. اور اسی طرح یعنی انسانی جو تخلیق ہے، جو انسانوں کی پیدائش ہے اور ان کے جو اس کے اوپر بھی اثرات ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے. ہم مسلمان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے. کسی نے راستہ کاٹ دیا، کسی نے پیچھے سے بلایا، کسی نے آگے سے بلایا، کسی چیز کو دیکھ لیا، یعنی اس قسم کی ساری چیزیں، یعنی کسی چیز کو لٹکایا، کسی چیز کو پہنا، اس سے بلائیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، نحوستیں ختم ہوتی ہیں. اس قسم کے سارے جو ہیں وہ حرف استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جو نحوست ہے وہ انسان کے غلط عمل میں ہے. تو یہ سارے جو گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ نسلوں میں بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. ان کے اثرات ہیں وہ نسلوں میں، نسل در نسل چلتے ہیں وہ اثرات، اور وہ پتہ دیتے ہیں. مثلا سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا. ایک بچہ تھا، اس سلسلے میں ایک واقعہ جو سلسلہ قصہ چل رہا ہے، آپ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کا باپ جو ہے بڑا نیک تھا. یعنی نیکی کے جو اثرات ہیں وہ بھی اور گناہ کے جو اثرات ہیں وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتے ہیں شخصیت پر، کردار پر، نسل پر، اور پھر ہر قسم کی برکتیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں، ان کی رکاوٹ یا ان کا آنا یہ گناہ، فرما برداری اور نافرمانی سے وابستہ ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ہم اس وجہ سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو انہوں نے کیا. لعلہم، کرتے کیوں ہیں، وجہ کیوں ان کے اوپر تنگی، پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود. سب سے پہلی بات، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش کو روک دیتے ہیں، یعنی پانی کا سلسلہ منقطع ہے. اب دیکھیں پانی جو ہے وہ آسمان سے برسے نہیں تو زمینیں جو ہے وہ ساری بنجر، پانی جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو جاندار چیز ہے جس کے اندر یعنی جان ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بغیر پانی کے ممکن نہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے. تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جب ظلم ہوتا ہے دنیا پہ تو پھر بارشیں رک جاتی، اور سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اچھا، یہ جو فساد ہے یہ پھر خشکی اور تری، سمندر اور خشکی کے اوپر یہ سارا فساد پھیل گیا. تو امام مجاہد اور اکرمہ وہ بھی فرماتے ہیں، اور امام مجاہد بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، فی البر والبحر، یعنی خشکی اور سمندر پر تمہارے گناہ جو ہے، یہ سمندر تمہارا سمندر نہیں ہے، بلکہ ہر بستی جو ہے وہ پانی کے اوپر موجود ہے. یعنی انسان
اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو زمین کے اوپر جو ہے وہ بسیرا کر رہی ہے، رہائش پذیر ہے، اس کے نیچے سارا پانی۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر اما انی لا اقول لکم بحرکم ھذا، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا یہ جو سمندر تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ سمندر ہے، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں ولیکن کل قریۃ علی الماء، کل قریۃ علی الماء، ہر بستی پانی کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب انسان اوپر گناہ کرتے ہیں، نیچے جو سارا پانی وہ سارا گناہوں کی وجہ سے اس کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ آج دنیا، اکثر دنیا جو ہے وہ پانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انسان نافرمانی کرتا رہے اس سے ہوتا کچھ نہیں، کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو دل کا مسئلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے ذکر سے تم غافل ہو جاؤ، فإن له معیشتا ضنکا، پھر تمہاری معیشت کا دیکھو حال کس طرح ہوتا ہے، پھر پانی جو ہے وہ کس طرح نیچے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ساری کی ساری اللہ کی جو مخلوق انسان کی خدمت کے لیے ہے وہ ساری کی ساری اپنا رخ پھیر لیتے، اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اپنا رخ پھیر لیتے۔ اچھا جی، جس طرح یعنی اسی طرح علماء کہتے ہیں جس طرح گناہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اسی نسبت اسی حساب سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، اچھا فساد، یہ گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ کہاں کہاں پڑتے ہیں؟ نمبر ایک، زمین کے اوپر گناہوں کے اثرات کیسے، اس کا یعنی کس طرح، یعنی جب انسان گناہ کرتے ہیں پھر زلزلے، پھر جو ہے زمین کے اوپر ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے علاقے سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو آپ دیکھیں کہ گناہوں کی جو نحوست ہے وہ بہت سنگین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اس علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو جلدی سے اور روتے ہوئے اور کوئی چیز وہاں کی استعمال نہیں کرنی۔ آج تو ہم مسلمان پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں قبرستانوں میں اور ایسی ایسی جگہوں پہ جو عبرتناک جگہ ہیں، جہاں جا کر انسان کو عبرت حاصل کرنی ہے، جہاں جا کر انسان کو، مسلمان کو آخرت یاد آتی ہے، وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پھر وہ مقام تو، اور پھر مساجد کے اندر ولیعاذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں رہا۔ مرنے کو انسان بول چکا ہے کہ ہمارے اوپر موت بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم سمود کا جو علاقہ روتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اور وہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی، حتیٰ کہ آٹا گوندا ہوا تھا اس علاقے کے پانی سے۔ دیکھیں نحوست کس طرح ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست کیا چیز ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے کو بھی ضائع کرا دیا جس آٹے کے اندر اس علاقے کا پانی موجود تھا، ضائع کرا دیا، آٹا بھی استعمال کرنے نہیں دیا۔ تو یہ گناہوں کی نحوست ہے، اور ایسی جگہوں پہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا، جن قوموں، نسلوں، جس علاقے اور جس بندے اور فرد پر، وہاں سے دوڑتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کو یاد کرتے ہوئے بندہ گزر جائے، اور اس قسم کا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ کے اندر، سزا کے اندر مبتلا ہو، تو پھر جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے بھاگ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہ جملے کستے رہے اور ہنستے مسکراتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے رہے۔ اور دیکھیں پھر زمین کے اوپر جو ہے وہ برکتیں فرما برداری کی وجہ سے کیسے تھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند کے اندر فرماتے ہیں، ایک حدیث لائے، کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے جو آپ سمجھیں ایک جو خزانے تھے، یا ان کے جو بیت المال جو تھا، اس بیت المال کے اندر ایک یعنی تھیلی موجود تھی، اس کے اندر دانہ تھا اور اس کے اندر ایک پرچی بھی تھی، اور دانہ جو ہے وہ گٹھلی کے برابر تھا، اور لکھا ہوا تھا پرچی کے اوپر کہ یہ اس وقت کی یہ گندم ہے کہ جس وقت زمین پر عدل و انصاف قائم تھا، تو اس وقت یہ گندم کا دانہ زمین سے کاشت کیا گیا، اور اس کی سائز کتنی تھی؟
گٹھلی کے کھجور کی گٹھلی کے برابر. آج ہم دانے کی شکل دیکھ لیں گندم کے دانے کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر جو اس کی تخلیق اور خلقت کے اعتبار سے وہ کس طرح گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں. تو ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے خلق اللہ آدم و طولہ فی السماء 60 ذراعا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو 60 ہاتھ کے برابر ان کی قد تھی. 60 ہاتھ یعنی ایک ہاتھ جو ہے ہاتھ سے لے کر ایک کوہنی تک ہی ایک ہاتھ بولا جاتا ہے. تو یہاں سے اگر دیکھیں 60 ہاتھ کہاں بنتا ہے؟ ایک پوری یعنی تقریباً کوئی دیوار کے برابر قد ہوگا. تو گناہوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ فرماتے ہیں. پھر آج ہم دیکھیں کہ ہماری قد کا کیا حال ہے. یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو یہ بات بھی موجود ہے اس حدیث کے اندر کہ جب اللہ رب العزت ارادہ فرمائے گا کہ زمین سے ظلم کو ختم کر دیں تو پھر ایک آدمی ایک مسلمان جو ہے وہ آسلم کی اولاد اور نسل سے ایک بندہ آئے گا اور زمین کو ظلم اور فساد سے ختم کر دے گا, صاف کر دے گا, اور یہود و نصارہ سے وہ قتال کریں گے اور پھر اللہ کے دین کو دنیا پہ قائم کریں گے. اللہ کے دین کو قائم کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کو دعوت دینے والی بات. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا دین دنیا پہ قائم ہوتا ہے تو پھر رحمتیں اور نعمتیں. پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی برکتیں ایسی پلٹیں گی کہ ایک انسانوں کا مجموعہ جو ہے, ایک جتھا, ایک گروہ جو ہے وہ ایک انار کھائے گا. اس وقت کے لوگ, برکتیں ہیں کہ زمین کے اندر, اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ ایک انار کھائیں گے اور ایک انار کو کھانے والے جو لوگ ہوں گے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے, جماعت ہوگی لوگوں کی, وہ ایک انار کھائیں گے اور اس انار کا جو چھلکا ہوگا اس چھلکے کے سائے کے نیچے وہ بیٹھیں گے. یہ برکت ہے. یعنی اس وقت جو عدل و انصاف ہوگا اور اس وقت جو اللہ کا دین دنیا پہ زمین پہ قائم ہوگا اور نافذ ہوگا, اس وقت کی جو زمین برکتیں اپنی دے گی, وہاں سے انار اس قسم کا نکلے گا کہ ایک پوری جماعت جو ہے اس کو کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے پوری کی پوری جماعت بیٹھے. اور پھر اسی طرح انگور جو ہیں اس کی بیل کو یا پھر انگور جو ہے وہ اونٹ پہ لادے جائیں گے, ایک دو جتنے بھی ہیں وہ اونٹ کے اوپر لاد کے لے آئیں گے انگوروں کو. یہ زمین کی جو ہے وہ برکت ہے. اور جب یہ برکت ظاہر ہوگی اس وقت جب اللہ کا دین جو ہے دنیا کے اوپر نافذ ہوگا, اور اللہ کا دین جب نافذ ہوگا تو برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں انسان کے پاس آتی ہیں اور انسان کا استقبال کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے اسلام اور دین کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.